کہ اب پکڑا جاؤں اب پکڑا جاؤں اب پکڑا جاؤں گا، اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے۔ ارے بھائی صاحب، ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، میرا نام ہے دیکشا۔ تو گائز آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی ایک ویڈیو ہے غوث پاک کی کرامات۔ تو آج ہم غوث پاک کی کرامات پہ آج ریئیکشن کریں گے۔ ہم نے ایک دو ویڈیوز آلریڈی بنائے، بہت سارے بھائیوں نے اس کے لیے کامنٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اور ابھی ہمیں اکثر 2-3 کامنٹس ہمیشہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہر ایک ویڈیو پہ کہ غوث پاک کی مزار دکھاؤ۔ تو ہم سوچ رہے ہیں اس پہ بھی جلدی ریئیکشن کریں آپ لوگوں کے لیے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب ابھی ان دنوں جیل کے اندر ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی جیل کے اندر ہی، کیونکہ کچھ ایسا سٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا ان کو، جو کہ لوگوں کو برا لگ گیا۔ تو آج ہم اسی ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے، اور بس ہم یہ امید کریں گے مطلب یہ سب چیزیں نہ پھیلائیں، گندی سندی چیزیں، جیسے کہ ماحول خراب ہو دنیا کا۔ جو ہے سرکار اپنے دم اپنے اچھے سے سب چیزیں کرتی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی، ہمیں امید ہے۔ تو آج ہم اسی ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی، اچھی لگے تو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کروں گا۔ میں آج آپ کے درمیان صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کافی دن ہو گئے تھے۔ 2 چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا۔ مشہور ہے اس چیز کو، آپ نے سنا ہے۔ وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا۔ سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، جبہ ہوتا کیا؟ ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے، کافی قیمتی ہوتا تھا۔ تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر۔ دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب۔ وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی، کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے۔ یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے۔ جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں اب پکڑا جاؤں اب پکڑا جاؤں گا، اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے۔ ارے بھائی صاحب، حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اسی لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ۔ اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ ان کے بہت زیادہ قریبی مان۔ کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے، میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے۔ اب
یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، سزا دیتے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا۔ یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے، وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا، ہاتھ میں کیا تھا، غوث پاک کا جبہ تھا، جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا، وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا۔ اسی لیے جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اب دوسری بات، بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کے شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ۔ غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی، لے کر کے گئے، لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا، پالا ہوا نہیں پلا ہوا، دونوں میں بہت فرق ہے، پالا ہوا نہیں خود سے پلا ہوا کتا نکلا ساتھ میں، اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا، اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے، پلا ہوا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا۔ یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو۔ اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے، لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تھے، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا، اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے۔ جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں، خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو، بیٹھ کر کے پل جاتا ہو، اس کتے کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا۔
गौसे पाक के आस्थाने के साए में बैठा करता था। और ताकत का हाल ये है कि जंगल के राजा को भी फाड़ के रख सकता है। ये सोहबत का असर है, ये सोहबत का असर है। अब दूसरी बात मेरी ये तवज्जो से सुनो, दूसरी बात ये सुनो कि गौसे पाक के दस्तरखान पर पड़े हुए टुकड़े या फेंके हुए टुकड़े खाकर पाला हुआ नहीं बल्कि पला हुआ कुत्ता शेर पर भारी हो सकता है। अब सोचो कि गौसे पाक ने जिसको पाला हो, पला हुआ नहीं बल्कि गौसे पाक के यहाँ पाला हुआ, और वो भी कुत्ता नहीं, कोई वक्त का आलिम दीन हो तो फिर वो अपने जमाने का मुजद्दिद आजम बन जाता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फिर उसको यूं कहते हैं। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपने आप को कहते हैं कि मैं गौसे आजम का वहाँ पर दरबार का कुत्ता हूँ, बल्कि वो पला हुआ नहीं, पाला हुआ। और जिसको गौसे पाक की निस्बत हासिल हो, इनायत हासिल हो, फिर वो कहते हैं, आला हज़रत अपनी किस्मत पर कहते हैं कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, बगदाद के कुत्ते मेरी किस्मत की कसम खाएंगे। आला हज़रत फरमाते क्यों? हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। और आला हज़रत इसी निस्बत और इसी सोहबत के बारे में कहते हैं, या सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। गौसे पाक से उनके दरवाजे को निस्बत है, उनके दरवाजे से कुत्ते को निस्बत है, और कुत्ते से आला हज़रत कहते हैं मुझे निस्बत है। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और जिसकी गर्दन में पट्टा हो तो उसको म्यूनिसिपैलिटी वाले उठाते नहीं हैं, क्यों? किसी का पाला हुआ है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हम भी दुआ यही करते हैं कि सरकार गौसे पाक की निस्बत आखिरी सांस तक हमारे साथ बरकरार रहे, कायम व दायम रहे। मेरे अजीज़ों, खुलासा कलाम यही है कि सोहबत देखो। तो गाइज ये वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। गौसे पाक के बारे में, उनकी करामात के बारे में बताया पूरा, कैसे उनके यहाँ का पला हुआ कुत्ता जिसके ऊपर खुद गौसे पाक का करम था, आशीर्वाद था, कि जिसने शेर को भी फाड़ दिया। बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इनकी वीडियो से ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इस्लाम कम्युनिटी के बारे में जानने को मिलता है, ये सब रहता है। और हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे फॉलोअर्स भी हैं, वी आर ऑलमोस्ट, या हम 1 लाख के समथिंग हम पहुंचने वाले हैं। कुछ दिनों में 90,000 हम क्रॉस कर जाएंगे, फिर 10,000 का रहेगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो हमारा भी जो सिल्वर प्ले बटन रहता है वो जल्दी आएगा। आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। और जहाँ जहाँ हम गलत हुए हैं, कुछ चीज़ें हमारे मुंह से कभी गलत भी निकली हैं, तो उसके लिए माफ़ी आप लोगों से। वैसे हमने कभी किसी को ऐसे कभी बोला नहीं कि जिससे किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी लोग को, पर्सन को, किसी को भी कुछ हर्टफुल रहा हो, बुरा लगा हो, तो ऐसा हमने कभी नहीं किया, और हम उम्मीद करते हैं हम आगे भी नहीं करेंगे। हम सब चीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं और करनी भी चाहिए। सबसे मेरा तो बस एक ही मानना रहता है हमेशा से, एक शक्ति है ऊपर से आई है। मैं हिंदू हूँ तो मैं भगवान को मानता हूँ, भाई लोग हैं मुस्लिम हैं तो वो अल्लाह को मानते हैं ऑब्वियसली, क्रिश्चियन भाई लोग हैं वो यीशु को मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो उनके बारे में कुछ डाउनग्रेड कर दें, वो हैं तो वो हमारे बारे में। तो बहुत सारे लोग एजेंडा चलते रहते हैं, उन सबसे हमें दूर ही रहना है, हमें अपने लक्ष्य पे हमेशा फोकस करना है। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।